دے، کچھ ہمیں تربیت دے کہ اپنا وجود راہ توبہ میں، راہ عشق میں، راہ سجدے میں فنا کر دے۔ اب وہاں کیا تھا جانتے ہو؟ وہ بزرگ نے ایک آنکھ جلائی ہوئی تھی، بھڑکائی ہوئی تھی بڑی آنکھ۔ کتنے سال سے جل رہی تھی؟ 11 سال سے جل رہی تھی۔ جو آتا کہ حضرت مرید بنائے حضرت تو پہلے کہتے ایک شرط ہے، اسے آپ پورا کرو، اگر کر لو گے تو پھر بنا دیں گے، پھر عطا کریں گے۔ شرط کیا ہے؟ کہ یہ آگ ہے، اس میں آپ کو جانا ہے، اس میں رہنا ہے اور پھر آنا ہے، دیکھو اپنے آپ کو، وجود کو جلانا ہے۔ اگر یہ شرط پوری کرتے ہو تو ہم بنا۔ کس کی طاقت بھائی؟ 11 سال سے آنکھ چل رہی ہے، کیسی آنکھ، کیسی تپش، کیا ماحول ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب حضرت سید نطہر ولی علیہ رحمہ آئے اور انہوں نے عرض کیا تو حضرت ابراہیم دادا مرشد آپ کے، انہوں نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ یہ کر لو آزمانے کے لیے۔ اشارہ تو مل ہی گیا تھا انہیں، پیارے آقا سے اشارہ مل گیا تھا، لیکن جو شرط انہوں نے رکھی تھی اس سے بھی گزرنا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آنکھ تو کیا ہے، ہم تو ویسے ہی سید ہے، ہمیں جہنم کی آگ نہیں جلائے گی تو یہ آگ کیا جلا رہے گی۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ شہر والوں کو، تمام لوگوں کو پتہ کر دو کہ کل اتنے بجے، اتنے یعنی ٹائم پر چاشت کے بعد ہم اس میں تشریف لے جائیں گے۔ لوگوں کا ہجوم ہو گیا، لوگ دیکھنے لگے کون آیا ہے ایسا کہ جو آنکھ میں جائے گا، ایسی بھیانک آنکھ کے اندر یہ شرط کو پورا کرے گا۔ لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہیں اور آپ کے دادا مرشد بھی دیکھ رہے ہیں۔ انہیں تو معلوم تھا کہ ہونا ہی ہے، یہ بندہ ہی کامیاب ہو جائے گا، اس یقین کے ساتھ آیا ہے، محکم ارادے کے ساتھ آیا ہے۔ لیکن جیسے ہی حضرت سرکار نطہر ولی علیہ رحمت و رضوان آگ میں جاتے ہیں تو آگ کے اندر ہی گویا کہ ایک باغ، ایک ٹھنڈک ہو جاتی ہے۔ جلانا تو درکنار، جلانا کے بجائے آنکھ اپنی حرکت کو، اپنی جو فطرت ہے اس کو تبدیل کر کے ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ اور سارے کے سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ حضرت گئے، حضرت پہ کچھ اثر نہیں کیا ہے، اور اثر نہ کرتے ہوئے بلکہ اندر تو آپ خوشی ہے، بالکل حفاظت کے ساتھ ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اور یہ کرامت یہاں ظاہر ہو رہی ہے۔ آپ چونکہ آنکھ میں گئے تھے، آنکھ تو باغ بن گیا تھا، لیکن چونکہ سید تھے، حسینی تھے، حسانی تھے، جلال اندر کا تھا، قریب میں جنگل تھا، اگر مخلوق کی طرف کرتے تو مخلوق جل جاتے، اس لیے آپ نے جنگل کی طرف نظر ڈالی تو جنگل جل گیا۔ اور پھر وہاں جتنے موجود تھے ان پہ نظر ڈالی، کیوں؟ برباد کرنے کے لیے نہیں، آگ لگانے کے لیے نہیں، جیسی نظر ڈالی جتنے اندھے تھے آنکھ والے ہو گئے، جتنے بیمار تھے اچھے ہو گئے، جو جیسا پہلے جو جلال تھا اس کو جنگل کی طرف دے دیا، اور جو جمال تھا وہ مخلوق کی طرف دے دیا۔ آپ نے گزشتہ جمعہ سنا یہ، یا سنا نہیں آپ سنو گے کہ سور وردی ہے، ایک جلالی ہے، ایک رخ، ایک جمالی ہے۔ جلال و جمال کا مظہر ہے، جب چاہے جس طرح چاہے عطا کر دے۔ تو جنگل کو تو کر دیا خاک، لیکن مخلوق کی طرف کیا تو رحمت ہی رحمت۔ اندھوں کو آنکھیں آ گئی، جزام تھا وہ اچھا ہو گیا، بیمار تھا وہ اور بہترین مطلب کہ تندرستی ہو گئی۔ پھر آپ باہر تشریف لائے، اب تو کیا تھا، سارے لوگ دیوانے وار ہو گئے، یہ کون آیا؟ دادا مرشید نے کہا کہ تم کامیاب ہو گئے، لیکن میں تمہارا پیر نہیں۔ کہا حضور آپ نے تو کہا تھا کہ مرید بنائیں، میں تمہارا پیر نہیں، دادا پیر بنوں گا۔ تمہارا پیر وہ ہے، تمہارا حصہ وہاں ہے، یہاں سے تو ملے گا ہی، لیکن ایک ذریعہ ہے، وہاں سے ہو کر کے آئے گا۔ ابھی اور باقی ہے، تو تم کمال تک پہنچے ہوئے ہو، درجہ کمال تک، لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے مجھے اشارہ دیا جو تمہارے پاس ہو تھا ہے وہ اسے دے دینا۔ تو آپ نے پھر انہیں سینے سے لگایا، الگ کیا، کہاں جاؤ تمہیں میں قلندر بناتا ہوں، قلندری عطا کرتا ہوں، سکندری عطا کرتا ہوں۔ اور ایک جو ہے قلندری عطا فرما کر آپ کے ساتھ تقریباً 900 آدمی اور تھے، ان کو آپ نے فیضیاب کیا۔ کہاں کہ اب آپ آگے کا رخ لے لو، آپ آگے پیر کی تلاش، ابھی ان کے جو خلیفہ ہے، پیر ہے، مرید ہے، ان کے وہاں جانا تھا۔
ہم سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ادھر خواجہ خضر علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا تھا کہ پیر کامل کے پاس پہنچایا جائے، تو اللہ کے رسول نے خضر سے کہا اے خضر جاؤ، وہ ہے اسے فلاں حضرت ہے ان کے پاس پہنچا دیا جائے۔ صبح آنکھ کھلی تو خضر علیہ السلام سامنے ہیں۔ آپ نے پوچھا کون؟ کہا میں خواجہ خضر علیہ السلام۔ کہا اچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور آپ کو مرشد تک پہنچانا ہے، جو عرض کیا تھا آپ کو پہنچا دیا جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے تو چلو۔ کمان پہنچے ہوئے، سہر وردی ہے، سید ہے، اللہ سے لو لگی ہے، اللہ نے اپنا بنایا ہے۔ کیا بات ہے ان نیک بندوں کی، ان رسول اللہ کے سچے غلاموں کی، اللہ اکبر۔ چلے 900 آدمی ہاتھ میں تھے، آپ ہی کے چاہنے والے تھے، ساتھ میں آئے، دیکھا چلو تم جب ساتھ ہے تو ساتھ ہی چلو۔ چلتے چلتے تو سمندر آ گیا، سمندر بڑا سمندر پار کر کے جانا تھا۔ تو خضر علیہ السلام نے بطور امتحان کہا نتہر ولی مطور الدین کیا کرو گے؟ میں تو اللہ نے مجھے کمال دیا ہے، میں تو بغیر کشتی بغیر ملا بھی جا سکتا ہوں، پانی پر چل کے جا سکتا ہوں، میں تو ویسے ہی پانی کا بادشاہ ہوں، خضر ہوں، پانی کے لیے تو میں تو ہوں، میں تو نکل جاؤں گا، آپ کیا کرو گے؟ بطور امتحان۔ ویسے خضر علیہ السلام جانتے تھے جس کو رسول پاک نے بھیج دیا ہو جس کے لیے، وہ سب جانتے ہیں، رسول کا اشارہ ہو جائے تو سب مان جاتے ہیں کہ کیا ہستی ہے۔ ابھی رسول کا اشارہ ہو تو مان جائے، جہاں رسول خدا خود آ جائے ان کا عالم کیا ہوگا؟ جہاں رسول کہہ دے وہاں خضر بھی آ رہے ہیں، دادا مرشد بھی آ رہے ہیں، جہاں رسول آ جائے وہاں 12 امام کی آمد کیوں نہیں ہوگی؟ جہاں رسول آ جائے وہاں 4 یار کیوں نہ ہو، وہاں پنجتن کیوں نہ ہو، رسول کا ایک اشارہ ہو تو خضر بھی آئے، الیاس بھی آئے، پیغمبر بھی آئے، نور بھی آئے، وحدت بھی آئے، وحدت کا سمندر بھی آئے، مدارک پاک کے خلیفہ بھی آئے۔ جہاں رسول مسلسل 10-12 روز آ کر اپنے فیض سے فیضیاب کر رہے ہو، اس گھرانے کا، اس مقام کا، اس مدرسے کا، اس مسجد کا، اس جگہ کا عالم کیا ہوگا؟ زندہ باد۔ ابے مطہر الدین طبل عالم سہر وردی کے لیے تو اشارہ ہوا تھا تو یہ عالم تھا، یہاں سراج الدین شاہ عالم ہے، طبل عالم بادشاہ کا یہ عالم ہے تو شاہ عالم بادشاہ کا عالم کیا ہوگا؟ ان کا عالم یہ ہے، تو یہ تو پھر کتب در کتب ہے، پورا کا پورا فیضان ہے۔ حضرات آپ اندازہ لگائے کیا ہوا خضر کے ساتھ، کہاں کہ آپ کیسے جائیں گے؟ تو حضرت نطر الدین سید طبل عالم بادشاہ نے فرمایا کہ آپ اگر اللہ نے آپ کو کمال دیا ہے تو ہم بھی آل پیغمبر ہیں۔ مسکرا کے کہا ہم بھی آل پیغمبر ہیں، بغیر کشتی کے تم پار ہو سکتے ہو تو اللہ نے ہم کو کشتی ہی بنایا ہے، رسول اللہ نے کشتی نو کہا ہے، ہم بھی کشتی بنا کے ہم بھی پار ہو گئے، امت کو بھی پار کریں گے۔ یہ ساتھی آئے ہیں، یہ 900 قلندر میرے ساتھ ہیں، یہ بھی پار ہو گئے۔ کہا ٹھیک ہے، حضرت خضر تو پانی پہ چل رہے ہیں، حضرت نتہر ولی بھی پانی پہ چل رہے ہیں، مگر کشتی وستی کچھ ہے نہیں، جہاز وہاز کچھ ہے نہیں، کیا کرے؟ تو جو آپ کا کاشا تھا، کاشا لوٹا کاسا پانی کا، دیکھیے ایک کاسا غریب نواز نے بتا دیا تھا، ابے یہاں تو کاسوں کا کیا عالم ہے وہ دیکھو، پھر دھانسوں کا عالم دیکھنا، کاسا کا یہ عالم ہے۔ آپ نے کاسا کو جیسے ہی سمندر میں رکھا، اس 900 قلندر ساتھ میں جو مرید تھے کہاں آ جاؤ بیٹھ جاؤ، کوئی انا ساگر کو کاسے میں لیتا ہے، کوئی اپنی قوم کے مریدوں کو امت رسول کو کاسے ہی میں بٹھا دیتا ہے۔ وہ کاسا ایک بڑی کشتی بن گیا کچھ حد تک، اب باقی جتنے تھے 900 لگ بھگ تمام کے تمام کاسے میں آ گئے ہیں۔
اور حضرت خود چل رہے ہیں، حضرت کاسے میں نہیں بیٹھے، کہا ہم تو کشتی پار لگانے والے ہیں حضرات، اللہ نے ان کی کشتی پار لگانے کے لیے رسول اللہ نے ہمیں رکھا ہے، ہمارا کام اور ہے، ان کا کام تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے۔ سب کا کام الگ ہے، امت کا کام الگ ہے، آل پیغمبر کا کام الگ ہے، جس کو جو کام دیا ہے وہ کرتا ہے، اسی لیے کسی کے کام پہ طنز نہ کرو۔ جو حضرات دنیا بھر میں احمد آباد گجرات میں تنگ نظری کا شکار ہے کہ ہم ہی کام کر رہے، جی نہیں جی نہیں، میرے پیغمبر رسول خدا نے جس کو جو کام دے دیا ہے وہ اس کا کام کیے جا رہا ہے، سب کو کام رسول کی بارگاہ سے ملا ہے۔ غوث کا الگ کام ہے، خواجہ کا الگ کام ہے، قطب عالم کا الگ کام ہے، شاہ وجیہ الدین کا اپنا کام ہے، مجددین کا اپنا کام ہے، محدثین کا کام الگ ہے، نہ کوئی سے کسی سے گھٹا ہے نہ بڑا ہے، سب اعلیٰ ہے، اس لیے کہ سب سے اعلیٰ پیغمبر نے سب کو اعلیٰ کام عطا فرمایا۔ کام وہ لے لیجئے جو تم کو راضی کرے۔ تو حضرات گرامی آپ اندازہ لگائے، کشتی وہ سمندر کے اندر، سمندر کی موجیں کیسی، سمندر ہوتا ہے، سمندر کے مقابلے میں آپ کبھی سمندر دیکھیے تو اندازہ ہوگا سمندر کا عالم کیا ہوتا ہے، سمندر کی طوفان کا عالم کیا ہوتا ہے، لیکن واللہ قبل عالم بادشاہ پانی پر سمندر پہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ کشتی، وہ کاشا، اس کاشے کے اندر تمام کو لیتے ہوئے سفر کر رہے ہیں۔ جب ساحل پہ پہنچے، جب کنارے پہ پہنچے تو اور بھی جہاز آئے ہوئے تھے، ادھر سے ادھر سے چاروں طرف سے کئی کشتیاں آئی ہوئی تھی، جہاز آئے ہوئے تھے، لیکن جب یہ جہاز دیکھا کہ دو بزرگ چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور ایک کاشا جو کوئی ملا بھی نہیں، کوئی چلانے والا بھی نہیں، بغیر ملا، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، نہ کوئی ملا چلانے والا ہے نہ کوئی خود بخود چل رہی ہے۔ ارے آل پیغمبر شاہ عالم قطب عالم کا کرم ہو جائے تو بغیر ملا کے کشتیاں چل جاتی ہے۔ آل رسول کو، غوث جیلانی کو، خواجہ اجمیری کو، آقا نقش بند کو، مولا سہرورد کو، مخدوم سمنا کو اللہ نے یہ مقام دیا، بغیر وسیلے کے پار کر سکتے ہیں۔ پھر بھی اللہ نے فرمایا ایمان والو تمہاری تسلی کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، اگر مل گیا تو دنیا سے لے کے قبر، قبر سے لے کے قیامت، قیامت سے لے کے میدان حشر، میدان حشر سے لے کے پل صراط، اور پل صراط سے پار لگا کر کے یہ حضرات جنت تک پہنچا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ ابھی تو تبلیغ عالم وسیلہ ہی ڈھونڈنے کے لیے پیر کے پاس چور پہنچ رہے ہیں، لیکن کرامتوں کا یہ عالم مطلب چشتی غریب نواز اگر پورے دریا کو اپنے کاسے میں بھر سکتا ہے، یہ چشتی نے رنگ دکھلایا اور سہروردی نے ایک اور رنگ دکھلایا، چاہے تو سارے لوگوں کو اس میں سما سکتا ہے۔ ابے یار خالی لکھ کر کے بتا دینا کمال نہیں ہے نا، تم نے یہ سوچا ہے، تم نے یہ نیت، تیرا یہ ہے، دیکھو ہم نے بتا دیا، اس سے بات کی بات ہے، پھر کبھی عرض کریں گے، ایسے تو کہیں آڑے ٹیڑے باغے واگے ہوا کرتے ہیں، یہ ولی کے تو قدموں کا عالم یہ ہے، کاسے کا یہ عالم ہے۔ ہم لوگ تو اسلام کے ماننے والے چمکار کو ہم تو بہت بعد میں رکھتے ہیں، ہمارے بزرگوں کے کرم سے ہمارے غلاموں کا یہ عالم ہے کہ ان کی ٹھوکروں سے کرامتوں کا ظہور ہو جاتا ہے، مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ ہم باغا واگا کیا، اگر دجال بھی آ جائے تو یہ ایمان میرے خواجہ کا دیا ہوا ہے، کسی راجہ کا دیا ہوا نہیں، راجہ کا ہوتا تو ایمان بدل جاتا، جس سے راجہ نے کلمہ پڑھوایا ہو وہ ایمان سے پھر سکتا ہے، مگر جس کو خواجہ نے کلمہ پڑھوایا ہو وہ ایمان سے نہیں پھر سکتا۔ یہ ولیوں کا پڑھایا ہوا ایمان دیا ہوا ہے، کسی باپ کا نہیں ہے، رسول پاک کے گھرانے نے کلمہ پڑھایا ہے۔ حضرات گرامی آپ اندازہ لگاتے چلے جائے، رستے جو ہے ساحل پہ پہنچی، ساحل والے حیران تھے جو سمندر کے پاس کھڑے تھے، انتظار کر رہے تھے اور کشتی آئی تھی، لیکن جب یہ عالم دیکھا تو پھر عالم کچھ اور تھا، سب دیوانے ہو گئے، کہا حضور یہ کیا ہے، کہ یہی تو اسلام کی حقانیت ہے، کیا کرے ملا نہیں تھا، کشتی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، جب کچھ نہ ہو تو پھر ہم ہوتے ہیں، کچھ ہوتا ہے تب تک ہم شانت رہتے ہیں، جب کچھ نہ ہوتا ہے تو ہم کچھ کرتے ہیں،
کچھ ہوتا ہے تب تک جانے دیتے ہیں، لیکن جب کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہم میدان میں آتے ہیں۔ کہا کچھ نہیں تھا تو ہم نے کہا ہمارا کاسا ہی کافی ہے، ہم آ گئے۔ بہرحال پیر کی بارگاہ میں پیر بھی انتظار کر رہا ہے کہ ایسا شہنشاہ کون آنے والا ہے، ایسا کمال والا کون آنے والا ہے، ایسا فیض یاب سید آل رسول آل پیغمبر طبل عالم بادشاہ نطر ولی تشریف لائے۔ پھر کیا تھا، مختصر یہ کہ پہلے ہی سے کمال تھا، اور پیر کی بارگاہ کا لکھا تھا شیخ محترم، دے دیا، عطا کر دیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں راہ توبہ، راہ محبت، راہ عشق، راہ عبادت پکڑ لیتا ہے، راہ عقیدت پکڑ لیتا ہے، وہ کبھی بہک نہیں سکتا، وہ کامیاب رہتا ہے، وہ کامران رہتا ہے۔ تمہاری عقیدت بیکار نہیں جاتی، تمہارا ایمان بیکار نہیں جاتا۔ ایک ایک ایمان کے ایک ایک لمحے کی قیمت ہوا کرتی ہے، ایک ایک چیز کی قدر و قیمت ہوا کرتی ہے۔ بہرحال کہنے کو بہت کچھ، مگر ہم عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہر کے صدقے میں مولا ہماری ایمان و عافیت کی حفاظت عطا فرما، مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما، ہمیں استقامت فی الدین عطا فرما، ہمیں راہ توبہ، راہ عمل اور راہ محبت عطا فرما، اور ایسے مرشد کامل سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک۔